السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایسے مسلم عرب ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں جو 1000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ ایسا ملک جس کو دوسرے ترقی یافتہ ممالک خوش دیکھنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت حالات خراب ہی رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں سیریا، جسے شام بھی کہتے ہیں۔ یہ ملک اسلامی لحاظ سے کیوں اہم ہے اور یہاں پر ایسی قبریں مبارک ہیں جس کو دیکھنے کے بعد لا ساختہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کیا ہے، ملک کا صدر کون تھا اور کیوں اپنا ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور آگے اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے مقدس ترین مقامات کون سے ہیں، یہ سب باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ چلیں اب نکلتے ہیں سیریا کے ایک تاریخی سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام سیریا عرب ریپبلک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے شام کے نام سے جانتے ہیں۔ شام میں قریب 23 ملین لوگ آباد ہیں۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے 57 رینک پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,85,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک 87 رینک پر آتا ہے۔ شام مڈل ایسٹ میں واقع ایک تاریخی اور اہم ملک ہے جو اپنی قدیم تاریخی اور جغرافیہ کی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس ملک کے ہمسایوں کی بات کریں تو ایک طرف ترکی، عراق، جارڈن، لبنان اور دوسری طرف اسرائیل واقع ہے، اور ایک طرف سے میڈیٹرینین سی کی ساحلی پٹی بھی اس کو لگتی ہے۔ شام میں 90% مسلمان آباد ہیں۔ یہاں پر رہنے والے لوگ اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن شام کے لوگ بڑے بہادر اور مہمان نواز ہیں۔ اس ملک میں سب سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرینچ، کردی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ حالت جنگ کے باوجود ان لوگوں نے اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑا، اسی وجہ سے ان کو مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ تاریخی لوگ کہتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت دمشق ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور تاریخی شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دمشق دنیا کا بھی تاریخی شہر ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی قبر بھی دمشق میں ہی موجود ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا پہلا قتل بھی اس شہر میں ہی ہوا۔ لیکن یہ قبر ان کی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے بات کی جائے اس کی تاریخ کی تو یہ علاقہ 11,000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ پہلی صدی میں یہ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ 636 AD میں جنگ یرموک کے بعد شام مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ 661 سے لے کر 750 تک دمشق مملوک خلافت کا دارالحکومت بن گیا۔ جب عباسی خلافت کا دور شروع ہوا تو شام بغداد کے انڈر آ گیا۔ 1200 AD میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں سیریا کے علاقے کو آزاد کروایا۔ یہ ملک 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا اور 400 سال تک اس کی زیر انتظام رہا۔ 1918 میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا اور 1946 میں آزادی کی جدوجہد نے زور پکڑا اور شام نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی۔ لیکن 2011 میں دوبارہ خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور ملک کے حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس ملک کے آخری صدر بشیر الاسد اور اب تک صدر کی سیٹ خالی ہے۔ اس ملک کی GDP 9.4 بلین $، ہے، جبکہ 2010 میں سول وار سے پہلے اس کی GDP $252 بلین تھی۔ لیکن آج یہ ملک کے یہ حالات ہیں کہ آج رات کو اوپر سے سیریا کو دیکھیں تو 83% لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $470 ہے، جو دنیا میں سب سے کم مانی جاتی ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ معلوم ہوگا کہ سیریا اسلامی لحاظ سے کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے دنیا کس کے حالات کو ٹھیک ہونا نہیں دیکھنا چاہتی۔